بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کی خراب معاشی صورتحال کے پیش نظر یورپی یونین نے افغانستان کے لیے 1 ارب یورو کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان 20 ممالک کے گروپ G20 کے خصوصی اجلاس کے دوران کیا گیا۔ G20 کے خصوصی اجلاس کا میزبان ملک اٹلی تھا اور اس میں رکن ممالک کے رہنماؤں نے افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران کی موجودہ صورتحال پر غور کیا۔ یورپی کمیشن کی صدر نے امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ پیکج انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی اس امداد سے ہٹ کر ہے جس کا تعلق یورپی یونین ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ فنڈ افغانستان کے لیے کسی اگلے فیصلے تک منجمد رہے گا۔ انہوں نے امداد کے حوالے سے بتایا کہ افغانستان میں یہ امداد ان بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے تقسیم کی جائے گی جو پہلے سے سماجی معاشی بہبود کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر نے امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو اس بڑے انسانی المیہ سے بچانا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اقدامات جلد کرنے ہوں گے۔ یورپی یونین کی جانب سے فوری امدادی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے 300 ملین یورو کی رقم کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں 250 ملین یورو کی اضافی امداد کا وعدہ G20 ممالک کی سربراہی اجلاس میں کیا گیا۔ باقی کی امدادی رقم افغانستان کے ہمسایہ ممالک کو دی جائے گی۔ تو طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان چھوڑ کر جانے والے شہریوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے دی جانے والی امداد وہاں کام کرنے والے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے فراہم کی جائے گی، نہ کہ طالبان کی عبوری حکومت کو دی جائے گی، جسے یورپی یونین نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ یورپی یونین کی سربراہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بڑا انسانی، سماجی اور معاشی بحران ٹالنے کے لیے ہم سب کو وہ سب کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم طالبان حکام کے ساتھ روابط رکھنے کے حوالے سے اپنی شرائط واضح کر چکے ہیں، جس میں انسانی حقوق کی پاسداری شامل ہے۔ ابھی تک تو رپورٹس خود ہی واضح صورتحال بیان کر رہی ہیں، لیکن افغان عوام کو طالبان کے اقدامات کی قیمت نہیں ادا کرنی چاہیے۔ یورپی یونین کا خیال ہے کہ اسے افغان مہاجرین کو یورپ اور دیگر ممالک میں پناہ لینے سے روکا جا سکے گا۔ یورپی ممالک اس حوالے سے ہوشیار ہیں کہ افغانستان میں ممکنہ انسانی بحران کے باعث زیادہ سے زیادہ افغان پناہ گزین یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین کے رکن ممالک، بالخصوص وہ جو ملک نیٹو مشن کا حصہ رہ چکے ہیں اور جو جلد بازی میں افغانستان سے نکلے تھے، ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افغانوں کی مدد کریں۔ شمالی کوریا کے ایک فوجی کی تنگ نیلے کپڑوں میں سرکاری میڈیا پر ایک تصویر سامنے آئی ہے جس نے کافی ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ تصویر کے سامنے آتے ہی کسی نے فوجی کو سپر ہیرو، کیپٹن DPRK اور کسی نے ان کو راکٹ مین کہا۔ تمام فوجیوں نے مخصوص رنگ کا یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ ان میں صرف 2 افراد نے مختلف رنگ پہنا ہوا ہے، ایک نے نیلا رنگ اور دوسرے نے نیوی بلو یونیفارم پہنا تھا۔ حسب توقع امریکہ اور دیگر جگہوں پر کچھ ٹوئٹر صارفین نے ان کو مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا نے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ورزش سے پورے جسم کی رگوں کی لچک بڑھتی ہے اور اس میں بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب ماہرین کا اصرار ہے کہ بلڈ پریشر معمول پر رکھنے کے لیے بدن میں کھچاؤ کی ورزش بسا اوقات جاگنگ اور واکنگ سے بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ان کا مشورہ ہے کہ جاگنگ اور واکنگ کو جاری رکھیں اور ساتھ میں کچھ وقت بدن میں کھچاؤ کی ورزش کے لیے بھی نکالیں، جیسے یوگا کی طرح مختلف انداز میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق کینیڈا کی یونیورسٹی آف سسکوچن میں انسانی حرکات کے ماہر فل چائدی بیک نے کی ہے۔ ان کے مطابق بدن کو پھیلانے اور کھینچنے سے جسم کے مختلف حصوں میں چھوٹی بڑی رگیں بھی کھنچتی ہیں۔
اس عمل سے رگیں اور نسیں مزید لچکدار ہو جاتی ہیں، جن میں خون کا بہاؤ بہتر ہونے لگتا ہے۔ اس کا اثر بلڈ پریشر میں کمی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اوسطاً 60 برس کے مرد و خواتین کو شامل کر کے 2 گروہوں میں بانٹا گیا، جنہیں اس مقصد سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ ایک گروہ کو ہفتے میں 5 مرتبہ 30 منٹ تک جسمانی کھچاؤ والی ورزشیں کروائی گئیں، جبکہ دوسرے گروہ کو صرف چہل قدمی کرنے کو کہا گیا۔ اس دوران مختلف مواقعوں پر شرکاء کے بلڈ پریشر کو ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ جسمانی کھچاؤ سے بہت فائدہ ہوا ہے اور واکنگ کے مقابلے میں یہ قدرے بہتر ثابت ہوا۔ جنوبی کوریا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سمارٹ موبائل فونز کی خود ہی ٹھیک ہونے والی اسکرین ایجاد کر لی گئی ہے۔ موبائل فونز کے حوالے سے ہمیشہ ہی ایک مسئلہ رہا ہے کہ اسکرین ٹوٹ جانے کا اس پر نشان آنے کے باعث قابل استعمال نہیں رہتے اور ایک ہی لمحے میں ہزاروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تاہم اب کوریا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ السی تیل کی مدد سے ایسا محلول دریافت کیا گیا ہے جس سے موبائل فون کی اسکرین خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مائکرو کیپسول میں السی کا تیل اور پولیمر اسکرین ٹوٹنے یا خراش آنے پر کیپسول خود ہی اندر پھیل کر اسکرین کو ٹھیک کر دے گا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس عمل سے 95% تک موبائل اسکرین ٹھیک ہو جائے گی اور اس عمل میں صرف 20 منٹ درکار ہوں گے۔ بھارت میں پڑھائی نہ کرنے پر والدین نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی، جس پر لڑکے نے ایسا کام کر ڈالا کہ والدین کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ جب ماں باپ نے اس کو ڈانٹا تو اس نے غصے میں آ کر گھر سے 1.5 لاکھ روپے چوری کیے اور سیر سپاٹے کے لیے معروف سیاحتی شہر گوا چلا گیا۔ اس لڑکے کا تعلق بھارتی ریاست گجرات کے شہر سے تھا۔ اس کے گوا جانے کے بعد والدین نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ جب پولیس نے اس کی تلاش شروع کی تو پتہ چلا کہ اس نے گوا کی بس پکڑی تھی۔ پولیس نے لڑکے کا موبائل فون ٹریس کیا تو اس کی لوکیشن گوا کی آ رہی تھی۔ بالآخر پولیس اسے گوا سے پکڑنے میں کامیاب ہوگی اور واپس لا کر ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ کبھی کبھار ایسے واقعات سننے یا پڑھنے کو ملتے ہیں جسے جان کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بہن اور 2 بھائیوں کو 10 سال بعد قید سے آزاد کروایا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ خود اپنی مرضی سے کمرے میں بند ہوئے تھے۔ ریاست گجرات کے راجکوٹ میں 10 سال سے ایک کمرے میں بند 2 بھائیوں اور ایک بہن کو NGOs کے ملازمین نے ان کے والد کی مدد سے بچا لیا۔ راجکوٹ کے ایک گھر کے بند کمرہ کا دروازہ توڑا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ کمرے کے اندر باسی کھانا اور چاروں اطراف میں اخبارات بکھرے ہوئے تھے۔ جہاں 3 بھائی بہن 10 سال سے اپنے آپ کو قید کیے ہوئے تھے۔ تینوں بھائی بہن کی شناخت امریش، بھاوش اور میگنا کے نام سے کی گئی ہے۔ بچوں کی 10 سال قبل اپنی والدہ کی وفات کے بعد سے ایسی حالت ہوئی تھی۔ سماجی تنظیم کی جانب سے ان کے بال تراشے گئے اور انہیں صاف ستھرا کیا گیا۔ تینوں بھائی بہن نہایت کمزور ہو چکے ہیں جبکہ وہ بہتر انداز میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں تھے۔ انہیں فوری طور پر علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ ناخوشگوار شادی شدہ زندگی سے مردوں کے لیے فالج اور کسی بھی دوسری وجہ سے قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 32 سال کے دوران 10,000 سے زائد شادی شدہ مردوں سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ کرنے پر ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ ناخوشگوار ازواجی زندگی سے موت کا خطرہ تمباکو نوشی سے ناگہانی موت کے خطرے سے مماثلت رکھتا ہے۔ مطالعے کی ابتدا میں اپنی ناخوشگوار شادی شدہ زندگی کی شکایت کرنے والے 94% مردوں کو اگلے 30 سال میں فالج کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 21% مرد ناگہانی موت کا نوالہ بن گئے۔ اس بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ازواجی زندگی کے مسائل مردوں کو مستقل اعصابی تناؤ، ڈپریشن اور بے سکونی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جن کا عمومی نتیجہ فالج، دل کے دورے اور مختلف اعصابی اور جسمانی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت سے مرد اپنی خانگی اور ازواجی مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تمباکو وغیرہ جیسی عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
جو آگے چل کر ان کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور بالآخر موت کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ جرنل آف کلینیکل میڈیسن کے حالیہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں ماہرین نے زور دیا ہے کہ ازواجی زندگی سے متعلق تعلیم کو بھی عوامی صحت کے منصوبوں کا لازمی حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ تحقیق صرف مردوں پر کی گئی ہے، لیکن اس سے ماضی میں کی گئی تحقیقات کی تائید ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا تھا کہ ناخوشگوار ازواجی زندگی میاں اور بیوی دونوں کی صحت اور زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، انسان جب یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو اس سے پہلے اس نے کتنے ارمانوں سے رہنے کے لیے اپنے لیے گھر بنایا ہوتا ہے۔ ہر شخص بناتا ہے، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے۔ ایک پیارا سا ایک پرندہ چھوٹا سا، وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیر کوٹری میں جا کر سو جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔